حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین، جمعۃ المبارک کے اندر وہ کام جو احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں بیان ہوئے، جو کرنے سے گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، وہ کام بیان کریں گے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ رزق جو ہے اس کی تقسیم کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے پاس رکھی، خود رزق کی تقسیم اپنے پاس رکھی۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہ رزق کی تقسیم کا اختیار اللہ نے کسی بندے کو نہیں دیا، بلکہ یہ اختیار اللہ نے خود اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ کا کام ہے جو پورا کرنا ہے سب کو، وگرنہ ایک مرتبہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی حکومت ہوئی ہے، ساری دنیا میں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں نہ تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ایک مہینہ پورا ہی کھلانا چاہتا ہوں۔ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی تھی، انسانوں پر، چرند پرند، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ میں نا ایک مہینہ تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں کھلا سکتے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ ایک ہفتے کا ٹائم۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک دن کے لیے کھلانا چاہتا ہوں، ساری مخلوق کو، خشکی کی، پانی کی ساری مخلوق کو میں ایک دن تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، پرند چرند، جانور، انسان، دریائی جانور سارے، مچھلیاں، سب کو میں کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو ایک دن کھلا لو، تیاری کر لو۔ اب بڑا لمبا عرصہ تیاری ہوئی، بڑا لمبا عرصہ۔ وہ جب دسترخوان بچھایا گیا تو اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ ایک مہینے کے بعد بندہ اس کے دوسرے سرے پر پہنچتا تھا، اور 6 سال اس کی تیاری ہوتی رہی اس کھانے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی رہنا، کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز تابع تھی۔ اب جب کھانا تیار ہو گیا دسترخوان بچھ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب بتا اپنی مخلوق کو بھیج وہ آ کے کھائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے خشکی والی آئے یا پانی والی آئے؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پہلے پانی والی آ جائے تاکہ ان کو کھلا کے فارغ ہو جائیں، پھر خشکی والی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اللہ پاک نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے منہ باہر نکالا پانی سے، اور اس نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے، پتہ لگا ہے آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، وہ سلیمان علیہ السلام سب کی بولیاں جانتے تھے،
اور مچھلی کہنے لگی مجھے پتہ چلا آپ نے کھانا پکایا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، لائیں پہلے مجھے کھلائیں۔ آپ نے حکم دیا جی کھانا کھلانا شروع کریں۔ وہ جتنا کھانا 6 سالوں کے اندر تیار ہوا تھا نا، وہ دیگیں سارا کچھ جو پکا تھا، پتہ نہیں کتنی ہزار گائیں ذبح کی گئی تھی، کتنے بکرے ذبح کیے گئے تھے، وہ سارا پکا ہوا کھانا اس کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ 6 سال کا پکا ہوا کھانا سارا اس کو کھلا دیا، اس ایک مچھلی کو۔ وہ مچھلی بلا کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی بس کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے جی کھانا ختم ہو گیا ہے۔ مچھلی کہنے لگی میرا تو پیٹ ہی نہیں بڑھا ابھی۔ پھر اس مچھلی نے کہا اور کہنے لگی اللہ کے نبی، یہ جتنا کھانا آپ نے بنا کے مجھے کھلایا ہے نا، یہ میرا ایک لقمہ ہے، ایک لقمہ، اور میرا اللہ اس طرح کے روزانہ 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، اس طرح کے روزانہ مجھے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ کی ذمہ پر ہے، کسی بندے کی ذمہ داری پر نہیں۔ اگر بندے کی ذمہ داری بھی ہوتی تو بندے تو ویسے بھوکے مر جاتے۔ جو صورتحال ہے اس وقت، اکاؤنٹوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور رشتہ دار بیچارے ترس رہے ہیں کھانے کے لیے، اکاؤنٹ بڑے پڑے ہیں، لاکھوں کے حساب سے پیسے لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، بس کیا ہے وہ سیٹھ بننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لگائے تو پیسے ختم ہو جائیں گے تو سیٹھ کیسے بنیں گے، چودھری کیسے بنیں گے، سردار کیسے بنیں گے، امیر کون کہے گا؟ اس لیے رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمے پر رکھی۔